بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42 سورہ نساء 5واں پارہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ تفسیر سماعت فرمائیں۔ اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم معنی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے گزشتہ درس میں ہم نے بخیلوں کے حوالے سے اور ریاکاروں کے حوالے سے بیان کیا کہ جو بخیل اور ریاکار ہیں نا جناب، ان کا کوئی حال نہیں ہوگا، آخرت میں بڑی سزا پائیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ آج مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ریاکار ہیں، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے تھے، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے مزید وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان پر کیا ہے، یعنی انہوں کی نقصان ہے۔ لو آمنوا، اگر وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، کس پر؟ والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر ایمان لاتے، وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں عطا کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے یوم آخرت کے اندر بہتری کے اصول کے لیے نیکی کا اجر طلب کرتے ہوئے اگر خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ رب العزت انہیں جانتا ہے جس نیت سے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے تو انہیں نفع ہی نفع تھا، انہیں نفع ہی نفع تھا، مزید نفع ملتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دکھلاوے کے لیے خرچ کیا۔ تو فرمایا اب ان کو نقصان ہی نقصان ہے، آخرت میں ان کا کوئی اجر انہیں ملنے والا نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اللہ رب العزت کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اگر خرچ کیا، اس نیت سے خرچ کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ بصورت دیگر اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہو جائیں گے؟ عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں خرچ کیا تھا مال وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور اس کے اوپر سزا بھی ملنی ہے۔ کیا ملنی ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، اگلی آیت نمبر 40، لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ بھر بھی ظلم۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہو، نیکی ہو تو حسنۃ یضاعفها، وہ تو اسے دگنا کر دیتا ہے، وہ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي، اور دیتا ہے، مِن لَدُنْهُ، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، بڑا ثواب۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ جی دیکھو اللہ کا جو فرمان جو ہم نے کل کے درس میں سنا کہ حافظ قرآن جہنم میں جا رہا ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، سخی جہنم میں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہو گیا؟ تو رب نے فرمایا یہ ظلم ہے، اللہ ظلم ذرہ بار بھی، وہ تو نیکیاں کوئی کرے اس کے لیے کرے، اگر کوئی اس کے لیے نیکیاں کرے وہ تو ثواب بھی دگنا کر کے دیتا ہے۔ ایک نیکی کا 700 گنا تک ثواب بیان کیا گیا، وہ تو ایک نیکی کا 700 گنا تک ثواب دیتا ہے۔ اب بندے کے نیت میں کمی ہے، بندے کے عمل میں کمی ہے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا میں تو اپنے پاس سے دگنا اجر دیتا ہوں، میں تو دگنا کر کے یضاعفها، اسے بڑھا چڑھا کے عطا کروں گا، لیکن وہ عمل بھی تو میرے لیے تو کرے نا، میرے لیے تو کار ہی نہیں رہا، میرے لیے تو کار ہی نہیں رہا۔ ہاں، تو حدیث مبارکہ کل بھی سنی، انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، کہو سبحان اللہ، اللہ ظلم تو پاک ہے۔ فرمایا مومن جدوں نیکی کردا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو دے بدلے انہوں رزق عطا کردا ہے۔ یہ بھی وہ کرم ہے، ساری نیکی قبول کر کے سانوں دے بدلے رزق دے دیتا ہے، نہیں تو ساڑیاں نیکیاں اس قابل تھے کوئی نہیں۔ فرمایا وہ نیکیوں کے بدلے کیا کرتا ہے؟ دنیا میں
اور اس کا اجر ختم نہیں ہو جاتا. فرمایا دنیا میں رزق عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب عطا. اتنا کریم ہے ہمارا رب، اتنا برکت والا ہے مالک، اتنا رؤوف الرحیم ہے. فرمایا وہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو ظلم سے پاک ہے. وہ تو کہتا ہے نیکی کر تو صحیح میرے لیے، تجھے دنیا میں رزق بھی عطا کروں گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا کروں گا، عزت والی جگہ میں تمہیں عطا کروں. ندخلہ، فرمایا ایسے مقام میں ہم تمہیں داخل کریں گے جو عزت والا مقام، اور وہ جنت ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے دنیا میں رزق دے دیا جاتا ہے، اسے دنیا میں رزق دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی جس پر کوئی اسے جزا ملے، اسے دنیا میں چاہیے. تو آج لوگ ساڑے رالاں ٹپکانا شروع کر دیندے ہیں، تو رالیں نہیں ٹپکانی چاہیے. ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، اور اصل دولت، اصل سرمایہ، قابل فخر چیز یہی ہے. آگے چلیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، فرمایا کیسی ہوگی وہ حالت. اِذَا جِئْنَا، جب ہم لائیں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، بِشَهِيدٍ، ایک گواہ، ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ، اور اے محبوب آپ کو، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان ساری امتوں پر، شہیدہ، پھر گواہ بنا دیں گے. ہوگا یوں. یہاں پر جو کافروں کا بھی ذکر ہے نا، وہ بھی کل کے درس میں سنا. حضور علیہ السلام کے اوصاف کمال کو بیان نہیں کرتے تھے، بخیلی کر جاتے تھے. تو فرمایا ان کافروں، یہودیوں اور نصرانیوں کو شدید ان کو ڈرایا گیا یہاں پر، وعید ان کے لیے، کہ اس وقت یہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو مان لیا تھا، ہم تو مانتے تھے، ہم تو بیان کرتے تھے. جی تو اس وقت گواہ لایا جائے گا ہر امت سے. کیا تمہیں اللہ کے نبی نے پیغام نہیں دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو لایا. کیا تمہارے پاس موسیٰ نہیں آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو. کیا تمہارے پاس عیسیٰ نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس نوح نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس ابراہیم نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس داؤد نہیں آئے تھے؟ یہ سارے اللہ کے، سلیمان نہیں آئے تھے، زکریا نہیں آئے تھے، یحییٰ نہیں آئے تھے، شعیب علیہ السلام نہیں آئے تھے؟ یہ سارے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ گواہ لائے جائیں گے. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس پر بھی گواہ، برے اعمال ہوں گے تو اس پر بھی گواہی کہ ہاں جی انہوں نے برے کام کیے ہیں، بروں کے بارے میں گواہی بھی ہوگی، نیکوں کے بارے میں گواہی بھی ہوگی. اور ان سب پر پھر آخر میں حضور علیہ السلام کو گواہ بنایا جائے گا. یہ بھی ہمارے نبی کی شان ہے. ان کا انجام کیا ہوگا جن پر حضور گواہ بن گئے. حضور نے گواہی دے دی کہ جناب یہ بندہ ہے ہی پیڑا سی، پیڑے کام کرتا سی، دسو دا کوئی جا رہا نہیں بچن. اس واسطے بہتر نہیں کیا جی چنگے کام کر رہی ہے. تو قیامت کے دن دی جانے والی اس گواہی کا عالم کیا ہوگا جب حضور کو گواہ بنایا جائے گا. اس دن کیا ہوگا ذرا مزید سنیں آخری آیت. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے، یود الذین، یودو تمنا کریں گے کون لوگ؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے وعصوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. لو تسوا بہم الارض، کاش مٹی انہاں دے برابر کیتی جاندی، یعنی مٹی انہیں دبا دیتی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کوئی بات فرمایا اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، اللہ سے پاویں کہہ دیں گے، وہ کہیں گے قیامت کے دن کاش ہمیں جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا، ہماری خطاؤں سے آج پرسش نہ ہوتی، بعض پرس نہ ہوتی، پوچھا نہ جاتا. قسمیں کھا کر کہیں گے اے رب ہم مشرک نہیں تھے، تو ہم تو مانتے تھے. ان کی منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے عذاب بولیں گے انہوں نے شرک کیا تھا، ان کے عذاب بولیں گے، ان کے جسم کے عذاب بولیں گے، ان کے مقام بولیں گے، ادھر ادھر جا کے انہوں نے گناہ کیا. تو پھر وہ کیا کہہ سکیں گے؟ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. جب ان کے کان منہ سب کچھ بند ہو جائے گا اور ان کے اعضاء گواہی دینا شروع کر دیں گے ان کے بارے میں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا اس دن ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، سورہ یاسین، جی، اور ان کے جو ہاتھ ہیں اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. اس دن کیا بنے گا جی؟ تو یہ اس دن کریں گے کاش جناب والا عذاب جب بول اٹھن گے نا تو کہیں گے کاش اسی مٹی ہو جاندے، سانو مٹی دبا ہی دینی، اسی اٹھتے ہی نا. تو اس دن وہ کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. یہ تو کفار ہے نا،
آج ہم مسلمان ہیں. آخری بات عرض کروں گا، ہمارے جو اسلاف ہیں بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بڑا مقام حاصل ہے اللہ کی بارگاہ. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. آپ فرماتے ہیں کاش ایک بار آپ نے پرندے کو دیکھا نا، پرندے کو، ہاں جی، دیکھ کر فرمایا کاش اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا. کون فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر، جڑے حضور دے بالکل قریب رہے ہیں، جنتی، قطعی جنتی، جنہوں نے جنت کی بشارت ملی. کہتے ہیں کاش او پرندہ تیری جگہ وچ میں ہوندا تے جناب والا میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا. مجھے انسان، کیونکہ انسان سے پوچھ ہونی ہے، سوال کیا جانا ہے کہاں سے کھایا، کیوں کھایا، کتنا کھایا، کہاں سے کمایا، کیوں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، اتنا کیوں خرچ کیا، یہاں پہ کیوں بولنا نہیں چاہیے تھا. اور عمر پاک آپ فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے اور مجھ سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہ ہوتی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. اور حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا ہی نہ جاتا، وفات کے بعد میں اٹھایا ہی نہ جاتا، میرے کو حساب ہی نہ ہوتا. جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کاش میں بولی بصری چیز ہوتی، مجھ سے کوئی سوال ہی نہ ہوتا، بولی بصری چیز ہوتی. اللہ. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کاش میں راکھ ہوتا، میرا یہ وجود ہوتا ہی نہ جس کے پوچھ ہونی، جس سے ایک سوال ہونا ہے. دوستو یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں کہ جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں، اور جنتی ہونے کی انہیں بشارتیں ملی ہیں اور بشارت کے وہ حقدار ہوئے اور بہرہ مند ہوئے ہیں. جبکہ آج دیکھا جائے لوگوں کی حالت کیا ہے، عمل نام کی پلے کوئی چیز نہیں ہے. مفتی صاحب نے بھی لکھا عمل نام کی پلے کوئی چیز نہیں ہے، اور بے حساب مغفرت کا یقین دل کے اوپر سجائے ہوئے بیٹھے. اور ساڑی تے بخشش ہو جانی، اور ساڑے لی تے جنت ہے، اور ساڑے لی تے حضور نے. میں کیا حضور ہیں تو تو بھی تے کسی جگہ بن، تو بھی تے حضور دا بن نا، اور تو بھی تے حضور دا بن. تو اپنے آپ کو کتنا حضور دا بنایا ہے، وہ میرے لیے حضور نے، حضور تے بن کے آگے رحمت للعالمین بن کے آگے حضور. تو کنا حضور دا بنے ہے، تو کنا پیروکار بنے حضور دا سنت تے کنا کمل کیتے. تو آج لوگ جنتے بانٹ رہے ہیں، پیر صاحب ٹکٹ بانٹ رہے ہیں جی، لے جاؤ جنتا، آئی جاؤ تو لے جاؤ جنتا. نہ پیر با عمل ہے نہ مرید با عمل ہے، دوئے بے عمل تے بے ایمان. منافقت پہ کر کر کے لوگوں کو پیسے لٹی جا رہے ہیں، نہ دین سکھتے ہیں نہ سکھاؤندے نے. اللہ ٹول ٹمکے وجائی جاندے نے، چرساں پیتی جاندے نے جناب. تے کہندے نے علی علی علی. میں کہ علی دے تواڈے کولوں بھی نہیں لنگے. علی دا فرمان مطلب کولوں لنگن دا مطلب کہ فرمان تواڈے کولوں بھی گزریا ہوندا نا تو تسی با عمل قرآن پڑھنے والے پکے سچے نمازی ہوندے. ہاں جی، تسی تواڈے کولوں تے علی پاک دی سیرت کولوں بھی نہیں لنگی، کولوں بھی لنگی تو چرساں دے سوٹے لا کے لے نہ کر دے، ڈھول نہ بجا رہے ہوندے، 8 10 انگوٹھیاں چاڑ کے لٹا رکھ کے تے معاشرے دے غلاظت نہ پلا رہے ہوندے. علی پاک دی سیرت تے نہیں ہے، جڑے رکاب تے پیر رکھدے سن تے دوجے تے رکھن تو پہلے قرآن ختم کر لیندے سن. علی پاک دی سیرت اے وے. علی پاک کتنے حلال طیب کھان والے، پاکیزہ کھان والے، کھلان والے، تبلیغ کرن والے اسلام دی خاطر. تے اج جناب ساڈے کول عمل کوئی نہیں تے جنتا دے خیال ساڈے دلاں وچ ہے پکے ٹھکے ہوئے پے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، سانو حضور دی سیرت تے سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت تے چل کے سانو اپنے آخرت بھی تے دنیا بھی سوارن دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.